ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی۔ ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے۔ شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے، تم کل سے گورنر نہیں ہو۔ اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی۔ ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت، حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی۔ جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں، تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتہ چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو۔ خط میں پہلے یہی تھا، یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے، اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں؟ یتیموں کو دیا جا سکتا۔ یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ، تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا، تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے۔ یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا، اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے، اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے۔ تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے۔ تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے، کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔ پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے،
حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو۔ میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں، اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے، مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا۔ 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے۔ کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے، کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے۔ یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ۔ خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے، اللہ کے فیصلے آئیں گے کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی۔ ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں، سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے، کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں، نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا۔ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں، ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی، جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے، یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا، یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا۔ اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں، کہاں تک پہنچی؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم، روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی۔ عزیزان گرامی، 2 بڑی سلطنتیں، قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے، قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں۔ اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا، ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا، بادشاہ تھا وہ نہیں آیا۔ اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، اس کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کیا تھا، اس کا بیٹا شیروے تھا، اور بیٹا سلطنت پر، بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ دوسرے بھائی تھے تقریباً 8، یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے، انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا، 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ، اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میرا خط پاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ
سلطنت ایران جو کسرا بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسرا نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک. یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا. لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا. پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے, اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکھٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے, ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں. آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر ابن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی.
بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے، نہ سیکورٹی تھی، کچھ نہیں، بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے، ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین۔ کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے، کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے، سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے۔ ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا، وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے۔ پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا، اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا۔ پھر یہودیوں کی حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا۔ یہ تو چل ہی رہا تھا، وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے۔ دیکھا انہوں نے، خبریں سب سنی تھی، بھائی روم بھی گیا، ایران بھی گیا، بیت المقدس میں آ گئے، بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں، صلح کر لیں گے بیت المقدس میں، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے۔ وہ مدینے میں ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے، لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ، اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی، آپ کی تحریر ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اپنا ایک غلام لیا، ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے۔ کہا مدینے سے بیت المقدس کے لیے، لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو، غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں، ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی، ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے، 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا۔ یہ امیر المومنین کا عدل۔ اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا، 1 میل خود بیٹھتے تھے، غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا، پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے، خود رسی پکڑ کے چلتے تھے، اور یہ راستہ طے ہوا بیت المقدس جانا ہے۔ فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی، امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ بات تو یہ ہے میرے عزیزو، یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی، سو جا عمر آ جائے گا۔ ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر، اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا، دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو، دیکھنا ہے امیر المومنین کو، دیکھنا ہے۔ عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے، اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی۔ اللہ اکبر، وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا۔ غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی، آپ بیٹھیے۔ کہا نہیں باری تو تیری ہے، میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا۔ غلام بیٹھا ہوا ہے، رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے امیر المومنین امیر المومنین۔ ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، رسی پکڑا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا، رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، 1 میل تم بیٹھو گے، 1 میل میں بیٹھوں گا۔ اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا، اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا۔ عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے، وہ مرکز نبیوں کا بھی، 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا،
اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے. سیدنا عمر بن خطاب گئے، پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں، اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں، خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے، ویزا ان کا ہے، انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے، جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں، ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے. آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے، یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا، عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے، محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا، لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں، میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں، آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر، عراق، ایران، شام، یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا، جتنے عیسائی، جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید، استقبال ہے. سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے، آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ، امیر المومنین کو بلایا، کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے، اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں، باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا، پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے، جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مصلی کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے، عمر فاروق کا مصلی ہے، یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے، تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی. یہ عدل فاروقی تھا، ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو مسئلہ یہ آیا کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گورنر تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو، فیروز نام تھا اس کا، مجوسی تھا، آگ کا پجاری. فیروز نام ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اچھا نہیں، مناسب نہیں مسلمانوں میں. یہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا. یہ پارسی لوگ نام رکھا کرتے ہیں، آج بھی رکھا کرتے ہیں فیروز. مسلمانوں میں بھی آ گیا اس طرح کا نام. پرویز بھی رکھتے ہیں، پرویز چونکہ وہ خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا تھا، فارسی نام ہے. ہمارے بزرگان دین ان ناموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو. حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا، آپ سنیے. مدینہ طیبہ چونکہ
कैपिटल सिटी है, पूरे इस्लाम की राजधानी। आपने पूरे मदीने में पाबंदी लगा रखी थी कि बाहर का कोई कम उम्र का नाबालिग लड़का अंदर ना आए, फितना फैलाएगा। जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनको आने नहीं देते थे हजरत उमर, और ये पाबंदी सख्ती के साथ थी। लेकिन हजरत मुगीरा बिन शोबा जो है, इन्होंने एक खत लिख करके भेजा, मेरे पास एक लड़का है जो बहुत माहिर है, फन उसको बहुत अच्छे आते हैं, चक्कियां बनाने का, दरवाजे खिड़कियां, बहुत सारी चीजें बनाने का बड़ा अच्छा फन आता है। अगर आप कहें तो मैं भेज दूंगा, मदीने में कई लोगों को ये हुनर सिखा देगा। तो मुगीरा बिन शोबा के इस खत पर हजरत उमर ने मंजूरी दे दी। वो अबू लुलू फैरोज मजूसी जो लड़का है उसको लाया गया मदीने में। मदीने में वो आया, उसको एक गम सताता था। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने उस पर 100 दिरहम का टैक्स लगाया था, तेरा काम बहुत ज्यादा है, इतना टैक्स देना पड़ेगा तुझे। वो ये शिकायत लेकर अमीरुल मोमिनीन के पास आया, कहा मुगीरा बिन शोबा, कूफा में मेरे दुकान, मेरी फैक्ट्री जो चलती है, इस पर 100 दिरहम का टैक्स लगाया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कोई ज्यादा नहीं है, तेरे काम काज के एतबार से बराबर है, इतना टैक्स तो देना ही चाहिए तुझे। वो दांत पीसता हुआ दुश्मनी में निकला। हजरत उमर ने फिर उसको एक दिन बुलाया और कहा, सुना है तो अच्छी चक्की बनाता है, क्या तू बना सकता है? उस फैरोज नाम के मजूसी से पूछा तो उसने कहा, आपके लिए मैं ऐसी चक्की बना दूंगा कि हमेशा याद करने वाले याद करेंगे। कहा ठीक है बनाओ। वो चला गया। हजरत उमर ने अपने साहब से कहा, यह लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। उसके जुमले से हजरत उमर फारूक ने कहा, यह लड़का मुझे मारने की, कत्ल करने की धमकी देगा, जबकि कोई नहीं समझाता इस बात को। बस उसको ये था टैक्स मेरे ऊपर ज्यादा लगाए और दुश्मनी थी मजूसी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 26 जिलहिज्जा अभी गुजरा है, मुहर्रम से पहले 26 जिलहिज्जा की तारीख थी। फजर की नमाज में आप लोगों को जगाते थे और आप मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। ये अबू लुलू फैरोज मजूसी पहली सफ में आकर खड़ा हुआ था और एक तलवार 2 धारीदार जहर में बुझाए हुए ला करके अपने दामन में छुपाया हुआ था। जैसी हजरत उमर फारूक फजर की नमाज में रकात बांधे, उसने फौरन आप पर हमला किया और इतना तेज हमला किया कि आपके पीठ से लेकर सीने तक का जख्म आ गया। और जितने मुसलमान वहां थे, बचाव में तकरीबन 12 लोगों को उसने ये ज़रब लगाई, जिनमें से 6 बाद में इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। लेकिन सहाबा की सफ़ें लगी हुई थी, ऐसी मजबूत सफ़ें थी कि वो मस्जिद से बाहर भाग नहीं पाया और किसी सहाबी ने नमाज तोड़ी भी नहीं। हजरत उमर फारूक मुसल्ले से गिर पड़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, फजर की 2 रकात छोटी छोटी सूरतों के साथ उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद इसको पकड़ने के लिए जैसी आए, वो खुदकुशी करके खुद तलवार मारकर मर गया। यह अबू लुलू फैरोज मजूसी तलवार मार करके मर गया, खुदकुशी किया। हजरत उमर को उसके बाद लाया गया घर पर और आपको शरबत वगैरह पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से पानी निकल जाता था। 3 दिन तक आप बाहयात थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आपके पास लोगों ने आकर के आपकी बड़ी तारीफें की, आप अपनी तारीफ सुनते ही नहीं थे। हजरत अब्बास आए और कहा आपका ज़माना ऐसा था वैसा था, फिर आपने कहा नहीं मेरी बात न कहो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपनी तारीफ नहीं। उसके बाद फिर कहा कोई खलीफा, कोई जानशीन, आपका बेटा, आप अपने बेटे को खलीफा बनाएं। हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, मेरे बेटे को बनाऊं जिसको अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका मालूम नहीं। उनके बेटे ने एक साथ 3 तलाक दे दी थी अपनी बीवी को। हजरत उमर ने कहा हराम है, 3 तलाक देने का तरीका अलग है, महीना महीना छोड़कर। कहा वो एक साथ 3 तलाक देने वाला, उसको मैं खलीफा बनाऊं? जो मेरे से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं नहीं करूंगा। 6 सहाबा को बुलाया, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत ज़ुबैर, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत साद, ये 6 सहाबा को बुलाया और कहा तुम में से आपस में मशवरा करना और किसी एक को मुंतखब करके मुसलमानों का अमीर बनाना। 6 लोगों की मजलिस शूरा कायम की। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी वसीयतें फरमाई गवर्नरों के लिए, आमिलीन के लिए। उसके बाद आखिरी वसीयत आपकी ये थी, कहा माँ आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, जाओ उनसे इजाज़त ले लेना। उमर इब्न खत्ताब
اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفریں کے سپرد ہو گئی. آج 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے پتھروں سے آواز آتی تھی، یا عمر وا عمر، حضرت عمر کے نام پر. پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و ناز عدالت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی محفلوں تک زندہ رہا تو عرض کروں گا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر آپ کے انتقال کے بعد لوگ آئے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اجازت انہوں نے پوچھی تھی. حضرت عائشہ نے کہا ایک ہی جگہ باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اگر یہ کہا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، وہ جگہ ان کے لیے زیب دیتی ہے. حضرت عائشہ نے کہہ کر چابی دے دی اور حضرت عمر کو پھر لایا گیا جنازہ پاک. رسول اللہ کا وہ حجرہ کھولا گیا اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا. اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں. ایک بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. 12 سال گزر گئے تھے آپ کے انتقال کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر کو، نیت کر کے سوئے تھے اے اللہ ایک بار مجھے عمر کو دکھا دے، خواب میں عمر کو دکھا دے. خواب میں عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑے تھے. کون؟ حضرت عمر اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے، پسینہ پوچھتے ہوئے آئے تھے. حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا یا امیر المومنین عمر ابن خطاب کیسی رہی آپ کی برزخی زندگی؟ وفات کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کتنے سال ہوئے مجھے جا کر کے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ 12 سال مجھے لگ گئے حساب دیتے دیتے، ابھی تو آیا ہوں حساب دے کر، حساب دے کر ابھی آیا ہوں. پسینے پوچھ رہے تھے. اپنے حساب کی فکر کرو. اس عمر ابن خطاب کا یہ قول روح کو کپ کپی لانا چاہیے، جھنجھوڑ دینا چاہیے. کہتے 12 سال لگ گئے، میں ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں عمر کو اس کی نیکیاں نہیں، اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عمر نہیں بچتا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا رحم اس کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا ہے. رسول اللہ کے پڑوس میں سونے والے صحابی کا فرمان. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ ساری روایتیں بیان کی. عزیزان گرامی وقار، جاتے جاتے میں اتنی نصیحت کر جانا چاہوں گا، صرف اپنی ٹوپی داڑھی اور چند عمل پر فخر کرتے ہوئے یہ مت بیٹھ جانا کہ میرا تو ہو جائے گا. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو. عظیم صحابہ ڈرتے تھے موت کے وقت، تمہیں بھی خوف رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو وہ مولا رحیم ہے، کریم ہے. بخشش ہوگی تو میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی، اس کی رحمت پر ہوگی اور میرے آقا کی نسبت پر ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو دور فاروقی کی جھلکیاں عطا فرمائے.
عمر ابن خطاب کے قدموں کا مولا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں میں عمر ابن خطاب کی خصلتیں عطا فرما، ان کی برکت سے شیطان کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں امت مصطفیٰ پر آج جو حالات طاری ہیں، فلسطین رو رہا ہے، عراق کی چیخیں ہیں، شام جل رہا ہے، یمن ٹوٹ گیا ہے، مولا عمر ابن خطاب کو امت یاد کر رہی ہے، اس عمر ابن خطاب کے قدموں کا واسطہ مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔ رب کریم تیرے حبیب کی امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔